قیام پاکستان میں علماء کا کردار۔ تحریر محمد اجمل ہزاروی مانسہرہ۔ ایک بات جو باعث درد دل ہے وہ یہ ہے کہ قیام پاکستان میں علماء کرام کی جدوجہد، عظیم قربانیاں جس طرح تاریخ کا حصہ بننی چاہیے تھیں، افسوس کے ساتھ علماء کے اس کردار کو عوام الناس کے سامنے بیان نہیں کیا۔ حالانکہ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ تحریک قیام پاکستان میں علماء کرام کا کردار سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ تحریک پاکستان کی اشاعت میں آل انڈیا سنی کانفرنس نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ اس کانفرنس کا پہلا جلسہ 1925، دوسرا 1935 اور تیسرا 1946 کو بنارس میں منعقد ہوا، جس میں 500 مشائخ، 7000 علماء کرام اور 2 لاکھ سے زائد عوام نے شرکت کی۔ اس کانفرنس میں یہ متفقہ قرارداد منظور کی گئی کہ آل انڈیا سنی کانفرنس میں موجود تمام تر علماء و مشائخ تحریک قیام پاکستان کی مکمل حمایت کرتے ہیں اور اس کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی اور فریضے کے لیے پیش رہیں گے، اور وہ یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی اسلامی حکومت قائم ہو جس میں قرآن و سنت کے مطابق عدل و انصاف قائم کیا جا سکے اور مکمل اسلامی ضابطے قائم کیا جا سکے۔ مسلم لیگ مولویوں اور پیروں کی وجہ سے کامیاب ہوئی، کیونکہ انہوں نے اسلام خطرے میں ہے کا نعرہ لگا کر عوام کو ووٹ دینے پر آمادہ کیا۔ مسلمانوں کے لیے الگ ریاست بنائی جائے جہاں وہ مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ جب پاکستان کی تحریک چلی تو بانی پاکستان نے حضرت مولانا عبدالحامد بداوینی اور مولانا عبدالعلیم صدیقی کو پاکستان سے متعلق آگاہی کے لیے باہر بھیجا۔ چنانچہ آپ دونوں نے عرب اور دوسرے ممالک کا دورہ کیا اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ پاکستان کا حصول کیوں ضروری ہے۔ بعد ازاں ان کی خدمات کی بدولت قائد اعظم نے انہیں سفیر اسلام کا خطاب دیا۔